اسی آپ کے بیانات کے تناظر میں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسی رات میں مقدر کیے جاتے تمام امور کو، تو یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ تو پھر یہاں پر انسان مجبور ہو گیا، یعنی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی بالکل، اسی تناظر میں ایک خوبصورت جو ہے یہ سوال ہے کہ ہمارے عمومی اذہان میں بھی بعض افراد کے ذہن میں پایا جاتا ہے اور پوچھتے بھی ہیں کہ جب اس شب قدر کے اندر خداوند متعال انسانی تقدیر لکھتا ہے اور انسان کے امور کو معین کرتا ہے تو وہاں پر پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے پورے سال کے اندر، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ظاہراً معنی یہ نظر آتا ہے بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے یہاں پر دو تین نقطوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں اس عالم کے اندر جو نظام ہے وہ نظام اسباب اور مسببات کا ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی چیز واقع ہونی ہے، جس چیز نے وجود پانا ہے، وہ ایک سبب کے تحت ہے، وہ ایک علت کے تحت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے ایک چیز وجود پائے بغیر کسی علت اور بغیر کسی سبب کے، کہ اسی تناظر میں اگر ہم روایات کی طرف رجوع کریں تو یہ اس نظام کے اس اسباب اور مسببات کے سلسلے میں کہ یہ نظام ایسا ہے کہ جو اسباب اور مسببات کے بنا پر ہے، ائمہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسباب، خدا ابا رکھتا ہے، نہیں چاہتا کہ ان اشیاء کو جاری کرے، ان کو وجود دے، ان کو تحقق دے اس کائنات کے اندر الا باسباب، مگر یہ کہ اسباب کے ذریعے، یعنی خدا نے ہی ایک چیز کے تحقق کے لیے اس کا ایک سبب قرار دیا ہے، فجعل لكل شيء سببا، پھر خدا نے ہر چیز کا ایک سبب قرار دیا۔ تو اس امام کے فرمان سے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہے، اچانک سے وجود پانے والی نہیں، کوئی نہ کوئی سبب ہے ضرور۔ جی بالکل، اس کائنات کے اندر ہر چیز کا، ہر واقعے کا، ہر حادثے کا ایک سبب موجود ہے۔ اور پھر دوسری بات جو یہاں پر ہمیں امام کے فرمان سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان اسباب کو سببیت کا درجہ دینے والی ذات بھی ذات پروردگار ہے، یعنی اگر ایک سبب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز مثلا آگ ہے، کسی چیز کو جلا رہی ہے، تو یہ جلانے کا کام جو آگ کر رہی ہے یہ بھی خداوند متعال ہے جس نے اس آگ کے اندر اس تاثیر کو قرار دیا ہے اور اس کے اندر اس سببیت کو قرار دیا ہے۔ تو بس اس نظام کے اندر اسباب ہیں، اشیاء، واقعات اور جو چیزیں ہیں وہ ان اسباب کے تحت جاری ہوتی ہیں، اور پھر وہ اسباب بھی خدا نے ہی قرار دیے ہیں۔ اب آپ جب ہم اس نقطے کو دیکھتے ہیں اور پھر جو قدر اور تقدیر کی ہم نے معنی کی تھی، جب آپ اس معنی کا ملاحظہ کرتے ہیں، ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ قدر اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال یعنی اس عالم کے اندر جو امور ہیں ان کو مشخص اور معین کرتا ہے، ان کا اندازہ کرتا ہے، کیسے؟ جو ان کی خصوصیات ہیں، جو ان کے آثار ہیں، ان کے ان اسباب کے ساتھ ملاحظہ کرتا ہے، درست؟ اگر ایک چیز کا ہم نے یعنی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تقدیر مشخص کی ہے، ایک چیز کا اس نے اندازہ کیا ہے، تو وہاں مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر خدا نے کسی چیز کا اندازہ کیا ہے یا اس کو معین کیا ہے تو اس کے اسباب کے تناظر میں معین کیا ہے، ٹھیک؟ اس کی ایک مثال اگر ہم اس کو ملموس اور محسوس کرنے کے لیے دیکھیں، مثلا خدا نے جو ایک گندم کے دانے کی تقدیر لکھی ہے وہ کیا لکھی ہے؟ کہ اس گندم کے دانے سے گندم کا دانہ ہی نکلے گا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ اور پھر یہ کب کیسے ہوگا؟ جب خدا نے اس کے لیے یہ مقدر کیا ہے، یہ معین کیا ہے، تو ایسے تو معین نہیں کیا، بلکہ اس کے تمام ان اسباب اور ان کی جو علل ہیں ان کو نظر میں رکھا ہے۔ یعنی اگر ایک زمین ہو جو آمادگی رکھتی ہو اس دانے کو اپنے اندر قبول کرے، اور پھر وہ فقط یہ بھی نہیں، سورج کی روشنی اس پر پڑے، ہوا جو اس کے لیے ضروری ہے، یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ اس کے لیے فراہم ہو ذات الہی کے ارادے کے ساتھ ساتھ، تو جب یہ تمام شرائط فراہم ہوں گے، یہ تمام اسباب فراہم ہوں گے، تو جو قدر الہی ہے جس کو ہم تقدیر کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اس دانے کی جو تقدیر رکھی ہے، جو اس کے لیے خدا نے اندازہ اور تعین کیا ہے، وہ ان اسباب اور ان تمام شرائط کے تناظر میں تحت جو ہے وہ تحقق پانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اس نظام کے اندر خدا کی قدر اس طرح ہے تو بس اس کی ایک اور مثال، ملموس مثال، تاکہ ہم اس شب قدر کے اندر جو امور معین ہو رہے ہیں اس کو سمجھ سکیں کہ مثلا اس شب قدر کے اندر خدا نے امور کو معین کیا ہے۔ جو قدر الہی ہے وہ کیا ہے کہ ایک انسان اگر طبعی زندگی کرتا ہے اپنی تو وہ 70 سال کی زندگی ہے، ٹھیک؟ پھر وہاں پر خداوند متعال نے اس کے لیے اسباب کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ یہ انسان اگر طبعی زندگی 70 سال کرے گا تو ان اسباب کے تحت اگر یہی انسان جو جس کی طبعی زندگی مقدر کی گئی ہے 70 سال کی، وہاں پر اسی انسان کے لیے ایک اور زندگی بھی مقدر کی گئی ہے کہ اگر یہی انسان ایک گرتی ہوئی دیوار کے نیچے بیٹھ جائے
تو 20 سال کی عمر میں ہو، 30 سال کی عمر میں ہو، وہ دیوار اگر گر جائے تو یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تو پس جہاں انسان نے ایک چیز کی تقدیر کی ہے اس کے اسباب کے تناظر میں کی ہے، اور پھر وہاں پر اگر وہ اسباب تبدیل ہو جاتے ہیں تو وہ جو قدر الہی ہے اس میں بھی کیا آ جاتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی ایک انسان کی طبی عمر لکھی گئی تھی 70 سال کی، وہی انسان اسباب کے تبدل سے اس کی عمر میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا قدر الہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند متعال جب امور کو مقدر کرتا ہے تو ان مقدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کی اندازے گیری کرتا ہے، ان کی خصوصیات کا تعین کرتا ہے، ان کے اسباب اور ان تمام شرائط کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس شب کے اندر اب جب یہ امور مقدر کیے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ اس قدر کی معنی، تقدیر کی معنی اور پھر نظام اسباب اور مسببات کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو ہمارے لیے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ وہ تقدیر نہیں ہے کہ جس میں انسان کے اختیار کا کوئی کردار نہ ہو۔ کیونکہ جب ہم اسباب کی طرف آتے ہیں اس عالم کے اندر تو اسباب دو قسم کے نظر آتے ہیں ہمیں۔ ایک وہ اسباب ہے کہ جو مادی ہیں، ایک وہ اسباب ہے کہ جو معنوی ہیں۔ مادی اسباب میں مثلا اگر یہی انسان